اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا دوست سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ آج ہم ضمانت پر بات کریں گے، ضمانت کے موضوع پر۔ ضمانت ہوتی کیا چیز ہے؟ فوجداری کیسز میں جب کبھی کسی شخص کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج کر دی جاتی ہے تو اور اس کی تفتیش ہونے کے بعد عدالت میں معاملہ چلا جاتا ہے یا عدالت میں نہیں جاتا، بندے کو جیل بھجوا دیا جاتا ہے، تو اس صورت میں ملزم جو ہے وہ ضمانت کرواتا ہے اپنا۔ اب ضمانت کا مقصد کیا ہے؟ ضمانت کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ اکثر ہمارے معاشرے میں کچھ غلط قسم کے کیسز بھی درج کیے جاتے ہیں، تو یہاں پر قانون کی جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو کسی کیس میں پکڑا گیا ہے اور عدالت کے پاس جو فائل ضمانت کے درخواست پر پولیس فائل جاتی ہے، وہ عدالت اس فائل کی اسٹڈی کرنے کے بعد ایک نتیجہ نکالتی ہے کہ آیا اویلیبل ریکارڈ سے بندی کی سزایابی کا فی الحال کوئی امکان نہیں، اور اس کی گناہگاری ثابت کرنے کے لیے مزید انکوائری کی ضرورت ہے، تو اس صورت میں عدالت ملزم کو ضمانت پر رہا کر دیتی ہے۔ ضمانت کو اگر ہم بڑے کلاس میں ڈیوائیڈ کریں تو کیسز دو قسم کے ہیں، ایک بیلیبل آفینسز، ایک نان بیلیبل آفینسز۔ آج ہم نان بیلیبل آفینسز پہ بات کریں گے۔ بیلیبل آفینسز وہ ہے، یہ مائنر قسم کے کیسز ہوتے ہیں جس میں ملزم کو ضمانت پر رہا کرنا ان کا حق ہوتا ہے، اس کے لیے کسی اپلیکیشن درخواست وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں 497 سی آر پی سی کے انڈر جو نان بیلیبل کیسز میں ضمانت دی جاتی ہے، اس پہ بات کر رہے ہیں۔ ضمانت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جس ملزم کو ضمانت پر رہا کیا جا رہا ہے اسے پابند بھی کیا جائے، تو اس سے جو ضمانت لی جاتی ہے، جو ضامنان اس کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں، وہ پابند ہوتے ہیں کہ ماں بعد جب کبھی ٹرائل اس کیس کا شروع ہوگا تو وہ لوگ اس ملزم کو، وہ ضامنان اس ملزم کو عدالت میں پیش کرنے کے پابند ہوں گے۔ اگر انہوں نے پیش نہ کیا تو عدالت ان کی ضمانتوں کو ضبط کر کے ان سے وہ وصولی کرواتی ہے۔ 514 سی آر پی سی کے تحت وہ کارروائی کی جاتی ہے۔ 497 میں ضمانت پر کن صورتوں میں چھوڑا جاتا ہے؟ 497 سی آر پی سی میں وہ گراؤنڈ ڈیٹیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو فردر انکوائری کی بات میں نے آپ کو کی کہ اویلیبل ریکارڈ سے، اویلیبل تفتیش سے ابھی یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ یہ واقعی گناہ گار ہے اور اس کیس میں مزید تفتیش انکوائری کی ضرورت ہے، تو اس کو ہم اپنی زبان میں فردر انکوائری کا کیس بولتے ہیں، جو کہ عدالتیں اس صورت میں اس کی ضمانت منظور کر کے اسے ضمانت پر رہا کر دیتی ہے۔ ایک دوسری، کوئی ملزم جو ہے وہ ایک معصوم بچہ ہے، بہت کم عمر کا ہے، تو اس کو بھی ضمانت پر اس گراؤنڈ پر بھی رہا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جوینائل جو لاز ہیں اس کے تحت یہ بھی بچوں کا ایک مخصوص ایج تک ان کا حق ہے کہ ان کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے فیمیل ہو گئی، اگر کوئی زنانہ، کوئی فیمیل کسی کیس میں ملزم نامزد ہو جائے اور وہ اس کیس میں اس کی سزا 10 سال تک ہو، تو ان کیسز میں یہ جو جرم ہے وہ اس فیمیل کے لیے بیلیبل کنسیڈر جاتا ہے، قابل ضمانت، اس میں عورت کو ضمانت پر رہا کر دیا جاتا ہے، ماں سوائے ان جرائم میں جو قتل وغیرہ کے جرائم ہیں یا ڈکیتی یا غداری قسم کے کیسز، جو بڑے کی ہینیس نیچر کے کیسز ہیں، اس میں فیمیل کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑا جاتا کہ اس سے بھی دیگر جو ملزمان ہیں اسی کے ایکول ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ 497 کے جو فردر انکوائری کا گراؤنڈ ہے اس کے تقاضے پورے ہو رہے ہوں تو اس کو بھی ضمانت پر چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص انتہائی بوڑھا بیمار ہے تو اس گراؤنڈ پر بھی ان کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں ضمانت کی ایک دوسری قسم کے بارے میں، قبل از گرفتاری، بی بی اے۔ 498 سی آر پی سی کے تحت سیشن جج امپاورڈ ہے کہ وہ کسی شخص کو گرفتاری سے پہلے ضمانت پر چھوڑ دے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہو گئی، کمپلیننٹ نے پولیس کے ساتھ مل کر ایک فرضی اور جعلی ایف آئی آر اس ملزم کے خلاف درج کر دیا۔ ان کا مقصد یہ ہے، ان کی ایک بدنیتی ہے کہ اس ملزم کو گرفتار کر کے بلیک میل کر کے کوئی مقصد حاصل کیا جائے گا، تو جس کی وجہ سے ملزم کی ساکھ بھی متاثر ہوگی اور اس کی عزت پہ بھی فرق پڑے گا، تو وہ اپنے اس ڈر کی وجہ سے
498 میں سیشن کورٹ کی عدالت میں آ کر BBA کروا لیتا ہے۔ عدالت اس کی درخواست پر دونوں فریقین کو طلب کرتی ہیں۔ ان کے وکلاء کے دلائل سن کر اگر وہ مطمئن ہو جائے کہ واقعی اس FIR میں میلافائڈلی بدنیتی شامل ہے تو وہ ملزم کو ضمانت پر چھوڑ دیتی ہے، اس کی جو BBA ہے اس کو کنفرم کر دیتی ہے۔ ضمانت کی ایک دوسری قسم بھی ہے جس کو ہم ٹرانزٹ بیل بولتے ہیں۔ وہ کن صورتوں میں ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پر ایک شخص کے خلاف کراچی میں ایک FIR کا اندراج ہو گیا اور وہ شخص خود اسلام آباد میں رہائش پذیر ہے۔ اب اس شخص کو علم ہو گیا کہ اس کے خلاف تو FIR درج ہو چکی ہے، وہ ڈائریکٹ کراچی جا نہیں سکتا کیونکہ اسے ڈر ہے کہ وہ راستے میں گرفتار ہو جائے گا، تو وہ اسلام آباد میں ہی اسلام آباد کے سیشن کورٹ میں جا کر ٹرانزٹ بیل کروائے گا کہ مجھے اجازت دی جائے کہ راستے میں میری گرفتاری نہ ہو اور میں کراچی میں متعلقہ عدالت میں جا کر اپنی بے گناہی ثابت کر سکوں۔ تو سیشن کورٹ جو ہے اس کی ٹرانزٹ بیل منظور کر لیتی ہے۔ اس کے علاوہ مجسٹریٹ کی کورٹ بھی ٹرانزٹ بیل بعض اوقات قبول کرتی ہے ان صورتوں میں کہ ایک شخص ہے، اس کے خلاف لاہور میں ایک FIR درج ہو جاتی ہے اور وہ پشاور میں رہائش پذیر ہے۔ لاہور کی پولیس آ کر اس کو پشاور سے گرفتار کر لیتی ہے، تو بمطابق قانون اس سے ڈائریکٹ نہیں لے جا سکتا، اس سے پہلے پشاور کا جو متعلقہ مجسٹریٹ ہوگا اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، وہ اس کا جیل وارنٹ بنا کر اسے پشاور جیل بھجوا دے گا۔ لاہور کی پولیس پہلے باقاعدہ پنجاب سے انٹیریئر منسٹری سے ایک پرمیشن لیٹر لائے گی، وہ لیٹر لا کے یہاں پر متعلقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، تب ہی جا کر مجسٹریٹ جب دیکھے گا کہ اس کو تفتیش کے لیے ان کے حوالے کر دینا چاہیے تو وہ آرڈر کر لے گا اور ملزم کو ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ لیٹر لینے میں ٹائم لگے اور ملزم جیل میں ہو اور 497 CRPC کے تقاضے بن رہے ہوں اور جرم میں اس کیس میں ضمانت کا چانس بھی بہت زیادہ ہو، تو ملزم پشاور میں ہی مجسٹریٹ کی عدالت میں ٹرانزٹ بیل کی اپلیکیشن دے گا کہ مجھے ٹرانزٹ بیل پر ضمانت پر رہا کیا جائے تاکہ میں لاہور میں جا کر متعلقہ عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کر سکوں۔ تو دوستو یہ ضمانت کی کچھ باتیں تھی جو کہ بہت مختصر الفاظ میں نے صرف اس کی سمری بیان کی ہے۔ تفصیل کے لیے میں نے جو دفعات آپ کو بتائی ہے اس کا مطالعہ خود کیجئے گا، خاص کر یہ جونیئر وکلاء صاحبان جو میرے دوست ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں، اور جنرل پبلک جو ہے وہ میرے خیال میں ان کو سمجھانے کے لیے یہ سمری کافی تھی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔